السلام علیکم۔ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 3 ہے کمپینین سیریز کی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے بیان میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کی رانیں یا پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت میں باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کی بات ہے یا پھر حضرت عثمان اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے، تو جب وہ سب حضرات نکل گئے تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ کوئی پرواہ کی، کہ پھر عمر تشریف لائے تو بھی آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی۔ پھر حضرت عثمان نے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگلی ہے جی 2610 حدیث ہے، یہ ہے 62 یہ جلد 3 ہے نا، ہاں سوری یہ ہوگی 6210۔ حدیث شریف ہے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ اور حضرت عثمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے اجازت مانگی اس حال میں کہ آپ اپنے بستر پر بی بی عائشہ کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت میں رہے اور انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت پر رہے اور انہوں نے بھی اپنی ضرورت پوری کی اور پھر وہ چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان نے اجازت مانگی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ اپنے کپڑے درست کر لو، اور میں نے بھی اپنی ضرورت مطلب کہ انہوں نے بھی اپنے کپڑے درست کیے اور پھر جب انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی تو حضرت عثمان بھی چلے گئے۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہو؟ حضرت ابوبکر اور عمر کے آنے پر میں نے آپ کو اس قدر گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ حضرت عثمان کے آنے پر گھبرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان ایک باحیا آدمی ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے ان کو اسی حالت پر اجازت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی ضرورت پوری نہ کروا سکیں، مطلب کہ وہ شرمیلے انسان تھے، اگر وہ آپ اس طرح بیٹھے رہتے تو وہ کیا پتہ اندر آتے ہی چلے جاتے، تو اس طرح ہو سکتا۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ کی کہ کسی باغ میں تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور ایک لکڑی کو کیچڑ میں ڈالے کھرچ رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، میں نے ان کو لیے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے آدمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں گیا، دیکھا تو حضرت عمر تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے آدمی نے دروازہ کھلوایا، راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، ان کو جنت کی خوشخبری اس کے ساتھ دو کہ جو ان کو پیش آئیں گی، جو ان کو ڈفرینٹ کے
قسم کی چیز، ان کو جو حادثات پیش آئے، جو ان کو ایک آزمائش پیش آئی، اس آزمائش کے ساتھ وہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا۔ تو راوی کہتے ہیں میں گیا تو دیکھا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے وہ کہا کہ جو حضور نے آپ سے فرمانے کو کہا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا اے اللہ صبر عطا فرما اور اللہ ہی مددگار، اللہم صبر واللہ مستعان۔ اچھا، اس میں ایک اور حدیث تھی، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل تھی اسی کے، تو ابو موسیٰ والی جو تھی نا، ہاں اسی سے اگلی جو ہے، اس سے اگلی 6214، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو مطلب جنت کی بشارت دے دی، انٹری کی اجازت مل گئی، حضرت عمر کو بھی مل گئی، اور اس کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے تو آنے کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو اس بلوا کے ساتھ جو ان کو پہنچے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں آیا کہ میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، اور رسول اللہ نے آپ کو اس بلوا کے ساتھ جنت کی خوشخبری دے دی جو آپ کو پہنچے گا۔ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ کنویں کے کنارے اس طرف جگہ نہیں ہے، تو وہ آپ کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے۔ شریک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح سے ہوں گی۔ تو ابھی بھی آپ جنت البقیع میں جائیں تو حضرت عثمان کی قبر مبارک سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو روضہ رسول بالکل ایسے سامنے نظر آتا ہے۔ تو وہ ایک کیسے نا کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو رسول اللہ درمیان میں بیٹھے تھے، وہ اس طرف بیٹھ گئے، حضرت عمر اس طرف بیٹھ گئے، اور پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ ساتھ ہوں گے، ابھی بھی وہ ساتھ ہیں، اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے وہ سامنے ہو، تو اسی طرح وہ بالکل آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو بالکل سامنے روضہ رسول نظر آتا ہے جنت البقیع سے۔ تو یہ تو تھا ان کا حضرت عثمان کا چھوٹا سا تعارف، چھوٹی سی تعریف۔ تو ہر صحابی کی ایک اپنی تعریف ہے اور وہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل کے بیان میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا باب ہے اور وہ آپ سے بیان کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔